بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت کا پھیلنا، خاوند کی تجارت میں عورت کی شراکت اور بعض تجار کا مارکیٹ پر قبضہ۔ تجارت کے کام میں آسانیاں پیدا ہونے کے باعث اکثر لوگ اس پیشے کو اختیار کر لیں گے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت کے انتظام میں شریک ہو جائے گی۔ ان دونوں علامتوں کا ذکر حدیث میں ایک ساتھ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلمی تحریروں کا دور دورہ ہوگا۔ حضرت عمر بن طغلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی، جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا، ٹھہرو، میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر ایک بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آدمی مال بیچے گا مگر کہے گا، ٹھہرو، مجھے بنو فلاں کے تاجر سے مشورہ کر لینے دو، اور ایک عظیم آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجر جو غالباً رأس المال کے مالک ہوگے یا پھر ایجنٹ ہوگے، جن پر سامان کی درآمد و برآمد کے لیے انحصار کیا جائے گا، شاید انہی لوگوں کا بازار پر کنٹرول ہوگا، اور یہی لوگ اپنی مرضی کے نرخ مقرر کریں گے۔ چھوٹے تاجر ان بڑوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ سودا کرتے وقت بیع کے انعقاد کو کسی دوسرے تاجر کی رضامندی سے مشروط کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک بڑے آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری احادیث میں یہ خبر بھی دی ہے کہ قرب قیامت میں کتابت عام ہو جائے گی، کا مفہوم یہ ہے کہ جدید آلات کتابت عام ہو جائیں گے، مثلاً کمپیوٹر، موبائل ٹیلی فون، ایسے آلات جو آواز سن کر اس کو تحریر میں بدل دیں گے، اور اسی طرح کے دیگر الیکٹرانک آلات کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو ہاتھ سے لکھنا جانتی ہی نہ ہوگی، یا پھر لکھنا تو جانتی ہوگی مگر ان کی لکھائی اچھی نہ ہوگی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کاتب سے مراد ایسا شخص ہے جو تجارت کا
معاہدہ قلم بند کر سکے، اور جیسے خرید و فروخت کے قوانین و احکام کا ٹھیک سے علم ہو، اور وہ لوگوں کے درمیان ان کے تجارتی معاملات کو بغیر کسی معاوضے کے ضبط تحریر میں لائے۔ واللہ اعلم۔